بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو مشکل سے مشکل الفاظ سکھانے جا رہا ہوں، جو آپ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ کو ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے پرابلم ہوتی تھی، اور ایک لفظ جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا۔ یہ میں نے ایک لیڈیز سے سنا ہے، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ بتا رہی تھی، سکھا رہی تھی ووا، وہ بتا رہی تھی کہ ووا نہ سر پڑھا جائے گا، لیکن میں یہ جو وہ غلطی کر رہی تھی وہ میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی، جیسے وہ سکھا رہی تھی ویسے نہیں آپ نے سیکھنا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا غلطی کر رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ بڑے بڑے اینکر پڑھتے ہوئے کیا غلطی کرتے ہیں، آج وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس جگہ پہ غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ اور یہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ریگولر دیکھتے ہیں، ان سب میں سے کوئی اگر بیمار ہے یا کسی بھی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو یا رب العالمین ان سب کو ان بیماریوں سے دور کر دے، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما اور صحت یابی اور لمبی زندگی عطا فرما، قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ بھی اس بات سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے آمین کا کمنٹ کر کے ضرور سینڈ کیجئے گا۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے یہ سورۃ التوبہ ہے، 10ویں پارے کی سورۃ التوبہ۔ اب یہاں پر لفظ ہے معجز اللہ وان اللہ۔ یہاں پر کئی لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ یا لکھا ہوا ہے، لیکن یا کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، بلکہ ہم ہجے کر لیتے ہیں اس لفظ کے۔ دیکھیں، میم کو جب عین سے ملائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عین کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، مخرج سے پڑھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور کئی لوگ پرابلم ان کو کیا ہوتی ہے، عین کو پڑھتے ہوئے حمزہ پڑھ دیتے ہیں اور جھٹکا کر دیتے ہیں، کیسے معجز اللہ پڑھ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ عین کو حمزہ سے جب آپ بدلیں گے تو ظاہر سی بات ہے ترجمہ بدل جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ اس طریقے سے، میم عین پیش، اس طریقے سے آپ نے عین کو ادا کرنا ہے۔ جیم زیر جی، زا لام زیر زل، لام کھڑا زبر لا، زلا۔ اب یہاں پر یا کو، الف کو، پھر لام کو چھوڑ دیں گے۔ اب یا لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھا کیوں نہیں جائے گا؟ آپ کو پہلے بھی شاید میں بتا چکا ہوں، یہ جو یا ہے یہ کئی جگہوں پہ الفاظ میں لکھا ہوا آتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے رسم الخط کی وجہ سے ہے، اور رسم الخط کی وجہ سے لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا۔ پڑھا یہ اس وقت جاتا ہے جب یا کے اوپر زبر ہو، جب یا کے نیچے زیر ہو، جب یا کے اوپر پیش ہو، جب یا کے اوپر جزم ہو، یا ان صورتوں میں جو ہے اس یا کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر یا کے اوپر کچھ نہ ہو اس وقت یا کو نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ بات بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ شد والا حرف جو ہے ہمیشہ جب بھی پڑھا جاتا ہے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر شد ہے، تو اب یہ لام، جس لام کے اوپر شد ہے، اس لام سے جو پہلے لام ہے اس کے ساتھ نہیں کنیکٹ کریں گے، الف کے ساتھ نہیں کنیکٹ کریں گے، یا کے ساتھ بھی نہیں کنیکٹ کریں گے۔ ہم کنیکٹ کریں گے، اس کو ملائیں گے یا سے پہلے جو زا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر زا کے نیچے زیر ہے، اور زا کے اوپر زبر ہوتا، زیر ہوتا، پیش ہوتا، تب بھی ہم زا کے ساتھ ملاتے۔ اگر یا کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو ہم یا کے ساتھ کنیکٹ کرتے۔ اب کیونکہ یا، الف اور لام جو ہے بیچ میں جو 3 حرف آ رہے ہیں یہ ساکن ہیں، اس لیے اس کا شد والے حرف کا رول ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ متحرک سے مراد حرکت والا حرف۔ اب حرکت کیا ہوتی ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔
تو حرکت والے حرف کے ساتھ جو ہے وہ ملا کے پڑھا جاتا ہے. زا لام زیر ذل، لام کھڑا زبر لا، ذلا. اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا یہاں پر یا بریک پڑھا جائے گا، یعنی ہیوی ساؤنڈ، یا اس کو بغیر ہیوی ساؤنڈ کے پڑھیں گے؟ یہاں پر بغیر ہیوی ساؤنڈ کے پڑھا جائے گا، یعنی اس کو فل ماؤتھ نہیں پڑھیں گے، موٹا کر کے پر نہیں پڑھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے 3 چیزیں بتائی تھی. جب لفظ اللہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے بار جس حرف کے ساتھ لفظ اللہ کو ملایا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے، کنیکٹ کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے والا جو لفظ اللہ سے پہلے والا جو حرف ہے، اس حرف کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے. اگر لفظ اللہ سے پہلے والا حرف جس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے لفظ اللہ سے، اس حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ فل ماؤتھ پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا. اور اگر اس حرف پر یعنی لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر اس کے نیچے زیر ہوگا تو پھر لفظ اللہ کو پر نہیں پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو باریک پڑھا جائے گا. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے. یہاں پر لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے. لفظ اللہ کے ساتھ جس حرف کو جوڑا جا رہا ہے وہ زا ہے. اب یہاں پر زا کے نیچے زیر ہے، زبر اور پیش نہیں ہے، تو اس کا مطلب لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے تو لفظ اللہ کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے. کیسے؟ معجز اللہ، معجز اللہ، اس طریقے سے. اور اگر کوئی یہاں پہ لام کو دیکھ کر سٹاپ کرتا ہے، رکتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. لام جہاں پر آ جائے آیت کے درمیان میں، لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو وہاں پہ رکنا بھی نہیں چاہیے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رکتے ہیں تو آپ کو پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا، کیونکہ یہ وقف کی علامت میں سے نہیں ہے لام. تو کیسے پڑھیں گے؟ معجز اللہ، اس طریقے سے. اور اسی طریقے اچھا یہاں پر اس لفظ سے ایک اور بات یاد آ گئی، یہاں پر بریک پڑھا جائے گا. آگے ہی اسی کے ساتھ جو لفظ ملا ہوا ہے یہ دیکھیں، وَأَنَّ اللَّهَ، یہ لفظ اللہ ہے. اب یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے نون کے اوپر زبر آ رہا ہے تو یہاں پر لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا، یعنی ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، فل ماؤتھ. کیسے؟ ان اللہ، اس طریقے سے. یہاں زیر تھی تو بریک پڑھا ہے اور یہاں پر زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا. اب اس کے بعد جو لفظ ہے مخزل کافرین، یہاں پر بھی وہی اسی طرح کا لفظ ہے، ملتا جلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر میم کے بعد خا ہے، خا حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا. اور زا کے بعد جو ہے یا کے بعد لام ہے، اور یا اور الف کو چھوڑ دیں گے، زا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. مخزل کافرین، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب ہم اس کو ایک دفعہ پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں. معجز اللہ وان اللہ، اب دیکھیں اس کو فل ماؤتھ پڑھا ہے ہم نے، وان اللہ مخزل کافرین. اب یہ تو آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، صحیح طریقے سے میں نے بتا دیا ہے. اب اس کے بعد جو لفظ ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہاں پر دیکھیں سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ کی پہلی لائن کے اندر دیکھیں یہ لفظ ہے الذین. اب یہاں پر لام کے بعد یا بھی ہے، الف بھی ہے. اب یہاں پر لام کو ڈائریکٹ ہم لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، بیچ میں یا اور الف کو چھوڑ دیں گے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مشدد حرف سے پہلے اگر متحرک حرف ہو تو شد والے حرف کو متحرک حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے. یہاں پر بھی لام مشدد ہے، پیچھے اس کے لام کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، متحرک ہے، تو لام کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں جو ساکن حروف ہیں ان سب کو چھوڑ دیں گے، یا اور الف ہے ان دونوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. اگر اچھا ایک اور بات، یہاں پر اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وقف کرنا آپ کو پڑ جائے تو کیسے وقف کریں گے؟ اگر آپ یعنی آپ کا اتنا سانس چھوٹا ہے، یہاں سے آپ کے پڑھ کے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو کسی مجبوری کی وجہ سے وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیسے کریں گے؟ پھر پڑھیں گے وَرَسُولِهِ إِلَىٰ، پھر لام کے اوپر جو کھڑا یہ جو زبر ہے اس کو کھڑا زبر سے چینج کر دیں گے، جیسا کہ
آپ نے سورۃ الضحیٰ میں بھی دیکھا ہوگا والضحیٰ واللیل اذا سجا، جیم کے اوپر یا بھی ہے جیم کے آگے، اور جیم کے اوپر جو زبر تھا اس کو کھڑا زبر سے چینج کر دیا، ٹھیک ہے. ما ودعک ربک وما قلا، یہ سورۃ الضحیٰ کے اندر ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو یہ پکچر بھی نظر آ رہی ہو، لیکن آپ کو میں نے بتا دیا ہے. تو یہاں پر اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وقف کریں گے تو اس زبر کو کھڑا زبر سے چینج کر دیں گے. اور آگے لام ہے، چلیں وہ خیر بات کی بات ہے. الی الذین، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. لال کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اب یہ تو بات ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں اوپر جو سورت کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ سورت ہے سورت الانفال. اب یہاں پر وہ لفظ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں جو لفظ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہے. یہاں دیکھیں جو آپ کو میں نے بتایا کہ ایک ویڈیو کے اندر جو ہے ایک لیڈیز سمجھا رہی تھی، تو وہ لفظ اب آپ کو میں سمجھانے جا رہا ہوں. اب یہاں پر دیکھیں لفظ ہے، بلکہ یہی لفظ اوپر والی لائن میں بھی ہے، وہاں پر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی. یہ دیکھیں، یہ فرسٹ لائن میں والذین آووا ونصروا. اب یہاں پر وہ لیڈیز غلطی کیا کر رہی تھی؟ غلطی یہ کر رہی تھی، پہلے ہم اس کی ہجے کر لیتے ہیں. واو لام زبر ول، لام زبر لا، لال یا ذی، والذی نون زبر نا، والذین، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اب اس کے بعد جو ہے 3 واو آ رہے ہیں، بیچ میں ایک الف ہے. اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ الف کو پڑھیں گے یا 3 واو میں سے کسی واو کو چھوڑ کے پڑھیں گے؟ تو کیا طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کو نہیں پتہ تو پرابلم ہوتی ہے ان کو سمجھنے میں، پڑھنے میں. اب آپ کو بتاتے ہیں. حمزہ کر زبر آ، واو واو زبر واو، واو واو زبر وا، آ واو وا، آ واو وا. ہم پہلی واو کو دوسری واو کے ساتھ نہیں کنیکٹ کریں گے، بلکہ واو اور الف کو چھوڑ دیں گے، تیسری واو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. اب یہاں پر مسٹیک وہ کیا کر رہی تھی؟ اب وہ بتا رہی تھی کہ اس کو پڑھنا ہے ووا، ووا. اب آپ نوٹ کیجئے گا آ ووا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، ووا نہیں ہوتا. اگر آپ ووا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. واو کبھی بھی ہونٹ کے درمیان کو استعمال کر کے نہیں پڑھا جاتا. اگر کوئی پڑھتا ہے ہونٹ کے درمیان والے حصے کو استعمال کر کے تو وہ غلط پڑھتا ہے، صحیح نہیں ہے. اب یہاں پر پڑھنا کیسے ہے؟ واو کا مخرج کیا ہے؟ واو کو پڑھتے ہوئے آپ یاد رکھیے گا، ہمیشہ آپ کو میں نے جب بھی پڑھایا تو یہی بات بتائی ہے کہ واو کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول کر کے پڑھنے ہیں. ہونٹوں کو گول کیے بغیر آپ واو کو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، اور یہی واو کا مخرج ہے. اب یہاں پر وہ واو کو ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھ رہی تھی، اس لیے غلط طریقہ استعمال کیا جا رہا تھا، ووا نصرو پڑھا جا رہا تھا، جو عجیب طریقے سے لگ رہا تھا. اب ہم مخرج کے طور پہ اس کو پڑھتے ہیں، جس طریقے سے مخرج اس کا ہے اسی کے مطابق. اب آپ دیکھیے کیسے پڑھتے ہیں. آ واو وا، واو وا، ووا اور واو وا میں کتنا فرق ہے؟ کریکٹ کیا ہے؟ آ واو وا، واو وا. اور غلط کیا ہے؟ آ ووا. یہ غلط طریقہ ہے. تو آپ نے غلط طریقہ نہیں پڑھنا، صحیح طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آ واو ونصروا، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب یہاں پر یہ واو کو تیسری واو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، بیچ میں واو اور الف کو چھوڑ دیں گے. اب یہاں پر لفظ ہے اولئک، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک. اب یہاں پر جو میں نے ہجے کیے ہیں آپ نے سنا تو آپ ظاہر سی باتیں سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے حمزہ کے بعد واو لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں، کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں واو ہمیشہ تب پڑھا جاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہو یا واو کے اوپر جزم ہو، تب جو ہے وہ واو پڑھا جاتا ہے.
اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش جزم کچھ نہ ہو، اور اس کے اوپر واو کے اوپر کچھ بھی جزم یا شد نہ ہو تو واو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر جو واو ہے یہ خالی ہے، نہ ہی اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے اور نہ ہی شد ہے نہ جزم ہے، تو یہاں پر یہ واو سائلنٹ ہے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ کو پڑھیں گے لام کے ساتھ، یعنی حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا۔ آپ مد کا نام لینا چاہتے ہیں تو مد کا نام بھی لے سکتے ہیں، لام کھڑا زبر مد لا اولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا اولا ای کا، اس طریقے سے یہ مد جو ہے یہ مد متصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر آپ لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ پریکٹس کے طور پہ، آپ نے بھی کوشش کرنی ہے پڑھنے میں۔ والذین آووا ونصروا، آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، بعض اس طریقے سے جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو بعد کا ساؤنڈ لازمی آئے گا، بعض بعض اس طریقے سے۔ اب یہاں پر یہ تو آپ نے سمجھ لیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اینکر پرسن کے حوالے سے میں نے آپ کو بات کی تھی۔ اچھا جی، اب ہم نے پیج جو ہے وہ اوپن کر لیا، جو آپ کو میں بات بتا رہا تھا اینکر پرسن کے حوالے سے۔ اینکر پرسن کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، ویسے کئی انکلوں کو میں نے سنا ہے، لیکن اقرار بھائی میرے فیوریٹ بھی ہیں، ان کو میں سنتا بھی رہتا ہوں، کیونکہ ان کا جو انداز ہے باتیں کرنے کا اور جس طریقے سے وہ مطلب اپنا پروگرام کرتے ہیں، اس میں جو ان کا انداز ہے وہ ان کا انداز مجھے پسند ہے۔ ان کے اوپر میں تنقید نہیں کر رہا، بلکہ برائے اصلاح یہ بات میں کر رہا ہوں۔ اقرار بھائی کے علاوہ اور بھی اینکر پرسن ہیں جن کی میں نے گفتگو سنی ہے، تو وہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس غلطی کو جو ہے وہ دور کریں گے، ضرور کریں گے۔ یہاں پر برائے اصلاح بات کر رہا ہوں میں۔ یہ دیکھیں، یہ جو شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ، جس کو تسمیہ بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جب بھی وہ پروگرام کرتے ہیں تو اس میں بولتے ہوئے سب سے پہلے جو پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس میں غلطی کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر آخر میں بسم اللہ کے آخر میں 2 ہا ہیں، ایک درمیان میں آتی ہے، ایک جو ہے وہ 2 ہا آخر میں آتی ہیں، یہاں پر وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اپنا کوئی گفتگو شروع کریں تو اس میں بسم اللہ پڑھی جائے، اللہ کے نام سے جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تو اللہ کا نام لیتے ہوئے میں یہی ان سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ احتیاط سے لیا جائے، تاکہ اگر کوئی مثال کے طور پہ جو حروف ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادائیگی کے طور پر جو خاص طور پہ خیال رکھا جائے، ان کی ادائیگی غلط طریقے سے نہ کی جائے۔ اگر ایک حرف کو آپ نے غلط پڑھیں گے تو آپ غلط پڑھتے ہو اس کا ترجمہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ۔ اب یہ جو ہا ہے، را کے بعد ہا، اور یہاں پر آخری لفظ میں را کے بعد ہا ہے، یہ ہا بریک ہے، اور یہ وہ ہا ہے جس کا تعلق اس حلق کے ساتھ ہے جو حلق گلے کے درمیان ہے، جس کا گلے کے ساتھ تعلق ہے حلق کا، اس حلق سے یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ اور جب بھی یہ ہا پڑھا جاتا ہے اس کو بریک ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ہا ہا اس طریقے سے۔ اور یاد رکھیے گا، ہا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہا جو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جس کا تعلق یعنی اس حلق سے ادا ہوتا ہے جس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اور وہ ہا جو ہے جو جس کی 2 آنکھیں بنی ہوتے ہیں، ایسے سرکل بنے ہوتے ہیں، وہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بسم اللہ کے اندر بھی ہے، لفظ اللہ کے اینڈ پہ دیکھیں، یہ ہا اس شکل میں بھی آتا ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، سینے کی طرف سے اس کی جو ہے وہ آواز آتی ہے۔ اور یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ ٹھیک پڑھتا ہے، اس میں پرابلم نہیں کرتے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ ہا پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، یہ ہا جو ہے یہ ہا بریک ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے جب تک ہا یہ آواز نہیں آئے گی اس وقت تک یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ تو اور جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے
کہ جو اینکر پرسن کو میں نے سنا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کا یہ شعبہ نہیں ہے، لیکن ان کو سیکھنا تو لازمی ہے، سیکھ تو سکتے ہیں نا، سیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، سیکھنا تو ہر بندے پر جو ہے وہ لازم ہے۔ اب یہاں پر ہا بریک ہے، کس طریقے سے چاہے جلدی سے بھی پڑھیں تب بھی احتیاط سے پڑھا جائے تو ہا صحیح طریقے سے نکل سکتی ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اور بھی اس سے تیز پڑھنا ہے تو اس طریقے وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صحیح طریقے سے ہا جو ہے وہ ادا ہو رہی ہے۔ تو جب بھی وہ بولتے ہیں تو یہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ غلط طریقہ ہے۔ دونوں ہا جو ہے اس کو ہا میں چینج کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ خود نہیں کرتے، ان کو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں علم نہ ہو، اگر ہو تو ان سے پریکٹس نہ ہو رہی ہو تو پریکٹس کریں گے بار بار تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس غلطی سے بچنے کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی۔ تو یہ بات تھی جو آپ کو میں نے بتانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے اور تمام لوگوں تک پہنچ سکے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔